اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 16 فروری 2021 کی تاریخ چل رہی ہے اور معمول دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمامی طلباء اپنے اپنے گھروں سے اپنے ذوق و لگن اور محنت و ذمہ داری کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر و موجود ہوں گے اور آج کے آنے والے نئے سبق کی عبارت خوانی کریں گے۔ عبارت خوانی کرنے کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر کے پھر ان کی تکرار و اعادہ کا اہتمام کریں گے اور اس عمل کو مستقل برقرار رکھیں گے۔ آج سے پہلے صفحہ نمبر 92 پر جواز وضوء الکافر بلا نیت کی بحث کو آپ نے پڑھا تھا کہ تیمم کا باب چل رہا ہے اور بغیر نیت کے تیمم کرنے کی صورت میں کافر کا اور بغیر نیت کے وضو کرنے کی شکل میں کافر کا پھر اسلام قبول کرنا اور اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یا پھر اس وضو سے جو بغیر نیت کے وضو کیا گیا اس وضو سے اسلام قبول کرنے کے بعد نماز جائز ہے یا نہیں، اس کے سارے احکامات آپ پڑھ رہے تھے۔ اب آج کے سبق میں ایک دوسری نوعیت کی بحث چلنے والی ہے جس کا آغاز مصنف یوں فرماتے ہیں: وَيَصِحُّ فِي الْوَقْتِ اتَّفَاقًا وَقَبْلَهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَلَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي الْوَقْتِ عِندَهُ، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ التُّرَابَ خَلْفٌ ضَرُورِيٌّ لِلْمَاءِ عِندَهُ، وعندنا خلف مطلق ففی اناءین طاہر ونجس یجوز التیمم عندنا خلافا لہ، وقولہ علیہ السلام التراب طہور المسلم ولو الی 10 حجج یؤید ما قلنا او کما قال۔ آج کے سبق میں مصنف ایک الگ نوعیت کی بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہ نوعیت یہ ہے کہ یصح فی الوقت اتفاقا، تیمم کرنا وقت میں یعنی وقت نماز میں درست ہے اتفاقی طور پر سارے ائمہ اور علماء کے درمیان، یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے وقت آ جائے اور وقت نماز آتے ہی اس میں آپ تیمم کر کے نماز ادا کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بلکہ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وقت نماز میں تیمم کر کے نماز کو اور فرض کو ادا کیا جائے۔ لیکن وقبلہ، اور اس کے بعد بھی یعنی اس سے پہلے بھی، یعنی نماز کا وقت آنے سے پہلے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کے بارے میں اختلاف ہے۔ وقت نماز کے اندر تیمم کرنے میں سب کا اتفاق ہے۔ امام شافعی، حنفی اور دیگر تمام علماء فقہ میں
اتفاق ہے کہ آپ وقت نماز میں تیمم کر لیں، لیکن اختلاف قبلہ میں ہے۔ کہا نہیں ماتن نے وَيَصِحُّ فِي الْوَقْتِ اتفاقاً وَقَبْلُهُ، وقت نماز میں تیمم کر کے نماز ادا کرنا اتفاقی ہے، اور قبلہ اور اس کے پہلے یعنی وقت نماز آنے سے پہلے تیمم کر کے رہنا اور وقت نماز آتے ہی نماز ادا کرنے میں شافعی وغیرہ کا اختلاف ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب مسئلہ یہ اتفاقی ہے کہ وقت نماز کے اندر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اب اس کو وقت نماز میں تیمم کرنے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وَيَصِحُّ فِي الْوَقْتِ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ سب کے ہاں اتفاقی ہے، سب کے ہاں جائز ہے۔ تو بلکہ یوں کہہ دیا جاتا کہ یصح قبل الوقت، یصح فی الوقت نہ کہہ کر کے اگر ڈائریکٹ یوں کہا جاتا کہ یصح قبل الوقت، وقت سے پہلے بھی صحیح ہے، تو یہ زیادہ مفید ہوتا اور زیادہ بلیغ ہوتا، کیونکہ اختصار بھی ہو جاتا۔ تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ جب اس کی یصح فی الوقت کی ضرورت نہ تھی جس میں سب لوگوں کا اتفاق ہے، تو یصح فی الوقت کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ بس کہہ دیا جاتا وہ یصح قبلہ، یصح قبلہ یا قبل الوقت۔ تو اب دیکھیے اس اصل میں کیا ہے کہ شارح نے بیان کیا، اصل میں اس بات کا اعتبار کیا کہ اس میں مسئلہ اتفاقی بھی ہے اور اختلافی بھی ہے، دونوں ہے، لہذا اختلافی مسئلے کو بعد میں ذکر کیا، یعنی جو قبل والے ہیں، یعنی قبل وقت نماز سے پہلے تیمم کرنے کو بعد میں ذکر کیا، اور جو اتفاقی ہے اس سے پہلے ذکر کر دیا، اور اس کو ترتیب وار بیان کیا کہ جس میں اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کہہ دیا کہ وقت نماز میں تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ مصنف نے اس بات کا لحاظ کیا ہے کہ اتفاقی مسئلہ کو بیان کرو اور اختلافی کو بھی بیان کرو، جو زیادہ مفید ہے اس بات سے کہ صرف آپ اختلافی کو بیان کرو اور اتفاقی کو بیان نہ کرو۔ تو ایک تفصیلی بحث جو سامنے آئی ہے اسے بیان کر دی جائے تاکہ سب لوگوں کو معلومات ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں کہ اتفاقاً پہلے بیان کیا اور اختلافی بعد میں بیان کیا۔ اختلاف اس میں ہے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ہمارے یہاں نماز کا وقت آنے سے پہلے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں، نماز کے وقت میں بھی وضو کر سکتے ہیں، لیکن امام شافعی کے ہاں نماز کے وقت ہی میں وضو کر سکتے ہیں، ہے نا، نماز کے وقت سے پہلے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اشارہ کیا خلافاً للشافعی، امام شافعی کا اختلاف ہے۔ اب جب امام شافعی کا اختلاف ہے تو فرماتے ہیں فلا یجوز بہی الصلاۃ، تو اب ایسا تیمم جو نماز کا وقت آنے سے پہلے کیا گیا ہو تو وہ تیمم جواز صلاۃ کے حق میں کافی اور جائز نہیں ہوگا امام شافعی کے ہاں۔ ہاں کافی وہی ہوگا الا فی الوقت عنده، مگر وہی تیمم کافی ہوگا جواز صلاۃ کے حق میں امام شافعی کے ہاں جو وقت کے اندر تیمم کیا گیا ہوگا، جبکہ امام حنفی اور احناف کے ہاں یہ ہے کہ نہیں صاحب، ہمارے ہاں چاہے وقت آنے سے پہلے کر لو یا وقت کے اندر کر لو، دونوں ہی تیمم سے جواز صلاۃ کے حق میں یہ تیمم کافی ہو جائے گا، چاہے جتنی بار نمازیں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس تیمم کے ذریعے سے۔ اب آپ کہیں گے دونوں کے اختلاف کی دلیل کیا ہے اور دونوں کی وجہ کیا ہے، تو اس کا جواب دیتے دیکھیے حاض آ جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ حاضہ بناؤن علی ما عرف فی اصول الفقہ،
اس کی بنیاد دراصل اس مسئلے پر ہے جو مشہور ہے اصول فقہ کی کتابوں میں. اب وہ کیا ہے مشہور؟ کہ ان التراب خلف ضروری، کہ مٹی جو ہوتی ہے وہ نائب ضروری ہے، خلیفہ ضروری ہے، یعنی اندر ضرورت ہی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو وقت جب آ گیا نماز کا تو اب ایک ضرورت سامنے آ گئی کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے. تو جب تک ضرورت اور داعیہ نہیں پایا جائے گا اس وقت تک جناب والا یہ تیمم نہیں کیا جائے گا. اور ضرورت اور داعی جو ہے تیمم کا وہ ہے نماز، کیا کہتے ہیں، نماز کا وقت جو معیار نماز ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ التراب خلف ضروری، مٹی جو ہے نائب ضروری ہے کہ اندر ضرورت ہی اس کا استعمال ہوتا ہے. للماء، پانی کے لیے، کہ پانی نہیں ہے، وقت نماز آ گیا ہے، لہٰذا وقت آنا ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت جائز ہوگا کہ وہ تیمم کرے. لیکن یہ تو امام شافعی کی دلیل ہوئی. جب وقت نماز آیا ہی نہیں ہے تو ضرورت کہاں پائی؟ اور جب ضرورت نہیں آئی تو اب وہ اس کا خلیفہ نہیں بن سکا. مٹی اور تراب یا سعید طیب یہ اس کا خلیفہ اور نائب نہیں بن سکا. لہٰذا نیابت اسی وقت ثابت ہوگی جب ضرورت آئے گی، اور ضرورت اسی وقت ثابت ہوگی جب وقت نماز آئے گا. اس لیے وقت نماز کے اندر ہی آپ تیمم کر سکتے ہیں، جبکہ عندنا خلف مطلق. لیکن امام اعظم کی دلیل کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ مٹی جو ہے خلف ضروری نہیں ہے بلکہ خلف مطلق ہے نا. جب خلف مطلق ہے کہ جناب والا کہ نائب ہونے کی جو صفت ہمارے ہاں ہے وہ مطلق ہے، اور مطلق ہی نہیں، خلف کامل ہے، خلیفہ کاملہ ہے یہ، یعنی مکمل مطلق ہے. اور امام شافعی کے یہاں ضروری ہے. تو خلف ضروری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے لیے ہی ثابت ہوتی ہے وہ چیز، مطلقاً ثابت نہیں ہوتی ہے. اور وہ ضرورت کیا ہے؟ فرض کو ادا کرنا اپنے ذمے سے. تو ان کے ہاں تیمم جو ہے وضو کا نائب ہے ضرورت کے تحت. ہمارے یہاں کیا ہے کہ نہیں صاحب، ہمارے یہاں خلف مطلق ہے. بئی معنی خلف مطلق ہے کہ اس سے حدث کا ازالہ ہو جاتا ہے. امام شافعی کے ہاں حدث کا ازالہ حقیقتاً نہیں ہوتا بلکہ طہارت کا صرف حکم لگا دیا جاتا ہے ادائے فرض کے لیے. ہمارے ہاں طہارت بھی ہوتی ہے، ازالہ حدث بھی ہوتا ہے نا. لہٰذا وہ بھی پاک ہے، اب پاک کرنے والا ہے، حدث کا ازالہ کرنے والا تیمم ہے. بالکل ویسے ہی جیسے اس کا اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وضو ہے. جس طرح وضو جو ہے تمام حدث کا ازالہ کرتا ہے، اسی طرح تیمم بھی جو ہے کیا ہے؟ ازالہ حدث کر دیا کرتا ہے نا. جیسا کہ وضو جو ہے ازالہ حدث کر دیتا ہے، اور وہ بھی وضو جو وقت سے پہلے بھی ازالہ حدث کرتا ہے اور وقت نماز آنے کے بعد بھی وقت نماز پر بھی ازالہ حدث کرتا ہے. تو جو حال حضرت اصل کا رہے گا وہی حال حضرت نائب کا بھی رہے گا. کہ جس طرح وضو وقت سے پہلے بھی جائز ہے، وقت کے اندر بھی جائز ہے، اسی طرح تیمم وقت سے پہلے بھی جائز ہوگا اور وقت کے اندر بھی جائز ہوگا. اور جس طرح وہاں پر ازالہ حدث وضو کرتا تھا اسی طرح پوری طرح ازالہ حدث اور طہوریت کا ذریعہ تیمم بھی بنے گا کہ جو حکم جو ہے اصل کا ہوگا وہی حکم جو ہے نائب کا ہوگا. لہذا اب یہ ہمارا یہ تیمم جو ہے خلیفہ بنا، ایسا خلیفہ جو خلف مطلق ہے. آپ چاہے وقت میں پڑھو، چاہے کیا کہتے ہیں وقت میں تیمم کرو، بے وقت تیمم کرو، ہے نا. چاہے جتنی نمازیں پڑھو ادائے فرض کرو، چاہے سنتیں پڑھو، جتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہو اس سے آپ ادا کر سکتے ہو. یہی فرق ہے جس کی بنیاد پر امام شافعی کے ہاں خلف ضروری ہے، اور یہی وہ فرق ہے جس کی بنیاد پر خلف مطلق ہے احناف کے ہاں. باقی اگلے سبق میں. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے
جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 17 فروری 2021 کی تاریخ چل رہی ہے، اور معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں آپ کے تمام معمولات سے یہی امید ہے کہ آپ اپنی کتابوں کے ساتھ اپنے سبق کے لیے حاضر و موجود ہوں گے، مستعدی، لگن اور محنت و کاوش کا مظاہرہ کرتے ہوں گے، اور آج کے نئے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر کے پھر ان کی تکرار و اعادہ کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ انہی امیدوں کے ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صفحہ نمبر 92 پر جواز و وضوء الکافر بلا نیت کی بحث میں تیمم کے باب سے متعلق سبق چل رہا ہے۔ کل جو آپ نے سبق پڑھا تھا وہ امام شافعی اور امام اعظم کے درمیان اور دیگر فقہاء کرام کے درمیان اختلاف پڑھا تھا اس بارے میں کہ تیمم کا جواز وقت نماز میں یا قبل وقت نماز میں درست ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ صاحب یہ مسئلہ اتفاقی ہے سارے فقہاء، علماء اور تمام احناف اور شوافع کے درمیان کہ وقت نماز میں جو ہے تیمم جائز ہے، لیکن قبل نماز یا قبل وقت نماز میں تیمم کرنا امام شافعی کے ہاں جائز نہیں ہے، جس کا اختلاف چل رہا تھا۔ اور اس کی بنیاد امام شافعی کی دلیل وہی تھی کہ خلف ضروری ہے، جو عند ضرورت ہی اس کا یہ نائب ہوتا ہے وضو کا، ورنہ ضرورت اور داعیہ اگر وقت نہ پایا جائے تو یہ خلف ضروری نہیں ہوتا اور اس کا نائب ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ جبکہ امام اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے ہاں خلف ضروری نہیں بلکہ خلف مطلق ہے، یہی دلیل دیا تھا، اسی کے بارے میں آج فرما رہے ہیں۔ آج کے سبق میں جو تشنا رہ گئی تھی بحث، اسے آج پھر فرما رہے ہیں۔ وَإِنْدَنَا خَلْفٌ مُطْلَقٌ فَفِي أَنَاءَيْنِ طَاهِرٌ وَنَجِسٌ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ التُّرَابُ طُهُورُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشَرِ حِجَجٍ يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا وَبَعْدَ طَلَبِهِ مِنْ رَفِيقٍ لَهُ مَاءٌ مَنَعَهُ حَتَّى إِذَا صَلَّى بَعْدَ الْمَنْعِ ثُمَّ أَتَاهُ يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ الْآنَ فَلَا يُعِيدُ مَا قَدْ صَلَّى وَقِيلَ طَلَبُهُ جَازَ وقبل طلبه جاز خلافا لهما هكذا ذکر فی الہدایہ۔ تو فرماتے ہیں وَعِنْدَنَا خَلْفٌ مُطْلَقٌ، ہمارے یہاں یعنی احناف کے ہاں جو ہے یہ تیمم جو ہے خلف مطلق ہے، لہذا جس طرح وضو پوری طرح سے وقت سے پہلے جائز ہے اور وقت کے اندر بھی جائز ہے، اسی طرح وضو وقت کے اندر بھی جائز رہے گا، تیمم وقت کے اندر بھی جائز رہے گا، اور تیمم وقت سے پہلے بھی جائز رہے گا، وقت نماز سے پہلے بھی جائز رہے گا۔ اور اسی طرح تیمم جو ہے تمام نمازوں کے لیے ازالہ حدث کرے گا، طہوریت کا ذریعہ ہوگا، جس طرح وضو جو ہے ازالہ حدث کرتا ہے کامل طور پر، مکمل طور پر، اور ازالہ حدث کے بعد جو ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اسی طرح تیمم بھی پاک کر دیا کرے گا۔ تو یہ امام اعظم نے دلیل پیش کیا تھا، اور اس کے بعد جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ امام شافعی کے ہاں یہ تیمم خلف ضروری ہے اور امام اعظم کے ہاں خلف مطلق ہے نا، تو اب فرماتے ہیں اسی مسئلے پر، اسی قانون اور اختلاف کی بنیاد پر نتیجہ ایک ثمرہ نکلتا ہے، یہ ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ففی اناءین طاہر، تو دو برتن اگر ہیں ہے نا، ان دو برتنوں کے بارے میں مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، جو دو برتن ایسے ہوں کہ جن میں طاہر و نجس، ایک اس میں کیا ہو پاک برتن ہو اور دوسرا ناپاک ہو، ایک برتن اس میں پاک ہو
اور دوسرا کیا ہو؟ ناپاک ہو. تو کہتے یہ ہیں کہ یجوز التیمم عندنا، تو وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ تیمم کا جواز ثابت ہو جائے گا، وہاں پر تیمم کرنا جائز ہوگا. کیونکہ ایسی صورتوں میں تیمم کرنا ہی ضروری ہوتا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ دو برتن ایسے ہیں جس میں آپس میں دونوں مل گئے ہیں، خلط ملط ہو گئے ہیں، ایک نجس ہے اور ایک پاک ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ صاحب دونوں میں کون نجس ہے اور کون پاک ہے. تو ایسی صورت میں آپ پر واجب نہیں ہوتا کہ آپ تحری کرنے جائیں، غور فرمانے جائیں، تبھی جا کر تیمم کریں. بلکہ ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. تو بتانا یہ چاہتے ہیں ففی انائن سے کہ دو ایسے برتن جو آپس میں ایک نجس ہو اور ایک اس برتن دوسرے برتن میں کیا ہے؟ پاک پانی ہے. تو وہاں پر یہ تمیز نہ ہو سکے اور یہ فرق نہ ہو سکے کون ناپاک برتن ہے کون پاک برتن ہے، پاک برتن ہے. تو ایسے میں شریعت کہتی اب ایسے میں انسان عاجز ہو جائے گا اور مطلقاً اسے ضروری ہوگا کہ اس پانی کو چھوڑ دے اور تیمم کرے. لیکن یہاں پر بھی خلاف لہو امام شافعی کا یہاں پر بھی اختلاف رہے گا. کہا کیوں؟ کہتے ہیں صاحب یہاں پر امام شافعی کے ہاں تحری واجب ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک برتن ایسا ہے جو یقینی طور پر پاک بھی تو ہے، لہذا جو پاک برتن ہے اس پر تحری کر لے، ہے نا، اور اس کے بعد شریعت میں تحری کا اعتبار ہے، لہذا تحری کر کے ہی وہاں پر وضو کرے گا، ورنہ اس کو تیمم جائز نہیں ہوگا. یہ امام شافعی کا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ تحری جائز نہیں ہے یہاں پر. کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ دو برتن جو اس میں ایک پاک ہو ایک ناپاک ہو، اس میں تحری کرنا جائز نہیں، تحری غور کرنا جائز نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مٹی جو ہے طہور مطلق ہے، سعید طیب جو ہے طہور مطلق ہے. کب؟ جب انسان پانی کے سے عاجز ہو جائے اور پانی کے استعمال سے عاجز ہو جائے، ہے نا. اور یہ بات یہاں پر ثابت ہو چکی ہے کہ یہاں پر انسان جو ہے اس بات سے عاجز ہے کہ تمیز کر لے کہ کون پاک پانی ہے کون ناپاک برتن ہے، اس سے عاجز ہے، لہذا وہ یہاں پر تحری نہ کرے گا. ہاں ایک اور شکل ہے جس میں تحری ضروری ہو جاتی ہے. جیسے فرض کیجئے کہ یہاں پر دو برتن ہیں جن میں ایک پاک ہے دوسرا ناپاک ہے پانی، تو وہاں پر تو ہمارے ہاں تحری کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ تمیز کا کوئی راستہ نہیں. لیکن ایک دوسری شکل بنتی ہے، جیسے فرض کیجئے کہ 3 برتن 4 برتن 6 برتن ایسے ہوں جن میں زیادہ تر برتن کیا ہوں؟ پاک والے پانی کے ہوں، اور کم برتن جو ہیں ناپاک والے پانی کے ہوں. میں مان لیے 6 میں سے 2 برتن ایسے ہیں جو ناپاک ہیں اور 4 برتن ایسے ہیں جو پاک والے ہیں. تو وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں صاحب یہاں پر تحری کرنی ہوگی، جیسا کہ تمام فقہاء نے کتابوں میں بیان کیا ہے. اس لیے یہاں پر امام شافعی کے ہیں کہ یہاں تیمم کا درست تو نہ ہونا وہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں تحری ضروری ہے. بغیر عجز استعمال کے یا پانی کے استعمال کرنے کی قوت اور طاقت نہ ہونے کی شکل میں ہی جناب والا وہاں پر تیمم جائز ہوتا ہے، ورنہ جائز نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے اشارہ کیا شارح نے کہ چونکہ امام شافعی کے ہاں تیمم خلف ضروری ہے، بئی معنی کہ وہ اگر قادر ہے پانی کے استعمال پر تو اس کی تیمم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور قادر نہیں ہے اور عاجز ہے تب جا کر وہاں پر تیمم اس کے لیے جائز ہوگا. اسی لیے فرمایا خلافاً لہو، ان کا اختلاف ہے، یعنی امام شافعی کا اختلاف ہے. اب اس کے بعد امام اعظم فرماتے ہیں وقولہ علیہ السلام التراب طہور المسلم، مٹی جو ہے مسلمانوں کی پاکی کا ذریعہ ہے. ولو الی 10 حجج، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے.
امام اعظم فرماتے ہیں کہ یؤید ما قلنا، یہ حدیث جو ہے اور یہ قول جو ہے ہمارے مسلک اور ہمارے قول کی تائید کر رہی ہے کہ یہ پانی جو ہے، یہ تیمم جو ہے، یہ وضو کا خلف ضروری نہیں ہے، نائب ضروری نہیں ہے، بلکہ نائب مطلق ہے۔ لہذا وقت میں کرو، بے وقت میں کرو، چاہے 4 نماز کے لیے چاہے جو 10 کی نماز کے لیے، چاہے 1 نماز کے لیے، وقتی نماز کے لیے اور کسی اور نماز کے لیے، یہ سب کے لیے کافی ہے۔ یہ خلف ضروری نہیں، خلف مطلق ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہاں پر یہ خلف مطلق اور خلف ضروری کی بنیاد پر مسئلے کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو بیان کر کے التراب و طہور المسلم یہ کہہ کر کے ولو الی عشر حجج کہہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث کے الفاظ صاحب ہدایہ نے بیان کیے ہیں، اور دیگر تمام احادیث جن کو کئی کتابوں میں مذکور ہے، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں بھی اس کا بیان کیا ہے، لیکن کئی کتابوں میں ایسا بھی ہے کہ یوں کہا ہے ان الصعید الطیب طہور ما لم تجد الماء، کہ سعید طیب جو ہے اعلی طہارت ہے، پاک مٹی جو اعلی طہارت ہے، جب تک پانی نہ پاؤ، ولو الی عشر حجج، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، ہے نا۔ لیکن امام مسلم جو ہے اس کے بارے میں فرمایا وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، 10 سال تک پانی نہ ملے تب بھی طہارت کا ذریعہ ہے۔ اور ان تمام احادیث نے صریح اشارہ اس بات کا کیا ہے، واضح اشارہ اس بات کا کیا ہے کہ تیمم جو ہے خلف ضروری نہیں ہے، بلکہ تیمم جو ہے خلف مطلق ہے، جو رفع حدث کیا کرتا ہے، اور مٹی جو ہے طہارت و طہورت کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہمارے ہاں ہر نماز، وقت نماز اور قبل وقت نماز بھی درست ہوگا۔ کہتے ہیں اسی بات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خلافاً لہو، امام شافعی کا اختلاف ہے، وقولہ علیہ السلام، اور اللہ کے رسول کا ارشاد کہ ان التراب طہور المسلم، کہ مٹی جو ہے مسلمانوں کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، ولو الی عشر حجج، اگرچہ 10 سال تک نہ ملے۔ یؤید ما قلنا، یہ ہمارے اس قول کی تائید کرتی ہے جو ہم نے ابھی کہا کہ خلف مطلق ہے، خلف ضروری نہیں ہے تیمم۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وبعد طلبہ من رفیق لہ ماء منعہ، اور اس کے مانگنے کے بعد اپنے دوست سے پانی جس کو اس نے انکار کر دیا پانی دینے سے، تو بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آدمی ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، کہیں بھی ہے، اور اس کے ایک دوست ہے، رفیق سفر ہے یا ساتھ جا رہا ہے، کوئی بھی موجود ہے جس کے پاس پانی ہے، وقت نماز آ گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، فرض ادا کرنا ہے، اب اگر وہ پانی اگر اس نے مانگ لیا، اب پانی نہ دیا، پانی مانگ لیا اب پانی نہ دیا، تو اب نہ دینے کے بعد جو تیمم کر کے نماز پڑھے گا، تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لینے کے بعد اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب اگر نماز پڑھ لینے کے بعد اس کو پانی دیتا ہے، پانی مانگا نہیں دیا اور نماز پڑھ لی، کہتے ہیں نماز پڑھنا درست ہوگا، کیونکہ مائے کافی پر قدرت نہیں تھی اور مائے کافی کے استعمال سے عاجز تھا وہ، لہذا تیمم کا جواز ثابت ہو گیا۔ جب تیمم کا جواز ثابت ہو گیا تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، لہذا اس کا نماز پڑھنا درست ہوگا، صحیح ہوگا۔ اس سے متعلق ہے نا اور بھی بحث انشاءاللہ کل اگلے سبق میں پیش کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 20 فروری 2021 کی تاریخ ہے، اور معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام بچے مستعد ہوں گے، تیار ہوں گے، اور اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ
محنت و لگن کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے. آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے اور پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے مطالب اور اس کی تشریحات و مال و مالے کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار بھی کریں گے. کل تک جو آپ نے سبق پڑھا تھا وہ آپ کا صفحہ نمبر 92 کے زیادہ تر حصے کا سبق پورا ہو چکا تھا. اس کے بعد آج آگے بڑھاتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں وَبَعْدَ طَلَبِهِ مِن رَفِيقٍ لَهُ مَاءٌ مُنَعَهُ حَتَّى إِذَا صَلَّى بَعْدَ الْمَنْعِ ثُمَّ آتَاهُ يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ الْآنَ فَلَا يُعِيدُ مَا قَدْ صَلَّى. وَقِيلَ طَلَبُهُ جَازَ خِلَافًا لَهُمَا هكذا ذكر في الهداية وذكر في المبسوط أنه إن لم يطلب منه وصلى لم يجوز لأن الماء مبذول عادة. وفي موضع آخر من المبسوط أنه إن كان مع رفيقه ماء فعليه أن يسأله إلا على قول حسن بن زياد فإنه يقول السوال ذل وفيه بعض الحرج وَلَمْ يُشْرَعَ التَّيَمُّمُ إِلَّا لِدَفْعِ الْحَرَجِ أَوْ كَمَا قَالَ. کہتا یہ ہے کہ وَبَعْدَ طَلَبِهِ مِن رَفِيقٍ لَهُ مَاءٌ مَنَعَهُ، اور اس کے پانی مانگنے کے بعد اپنے ساتھی سے جس کے پاس پانی ہے اور وہ پانی دینے سے انکار کر دے، اور اس کے بعد پھر اس کو تیمم کرنا جائز ہوگا. ظاہر ہے پانی نہیں مل رہا ہے تو پانی ملنے سے وہ اور استعمال کرنے سے مائع کافی پر وہ قادر نہیں ہے. لہذا اب صاحب متن فرماتے ہیں کہ اگر پانی مانگ لیا پانی اپنے رفیق سے، دوست سے جس کے پاس پانی ہو، مان لیے کہیں سفر میں یا حضر میں کہیں بھی چل رہے ہیں، ان کا دوست ہے ایک ہم سفر ہے، اس کے پاس پانی ہے، اب پانی مانگا اور نہیں دیا تو کہتے ہیں وہ پانی نہ ملنے کی بنیاد پر تیمم کر سکتا ہے. حتی اذا صلی بعد المنع، یہاں تک کہ اگر انکار کر دینے کے بعد اس نے نماز پڑھ لی، ثم آتا ہو، اور اب اس کو پانی دے رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد، تو اب تیمم تو ٹوٹ جائے گا، لیکن فلا فینتقض تیممہ الآن، تو اب تیمم تو ختم ہو جائے گا، لیکن فلا یعید ما قد صلی، جو نماز اس نے تیمم کر کے پڑھ لی ہے اب وہ نماز کو دہرائے گا نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ پہلی صورت میں پانی نہیں مل رہا تھا، لہذا یعنی یہ جو رفیق کی قید ہے، سوال یہ ہے کہ رفیق کی قید کیوں لگائی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ رفیق کی قید کوئی احترازی نہیں ہے، یہ دراصل بتانا چاہتے ہیں کہ عادت انسانی میں یہ بات آتی ہے کہ روزمرہ کے معمولات میں انسان کو یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ جب کبھی نماز کا وقت آتا ہے اور اس کے پاس پانی ہوتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ صاحب پانی سے وضو کر لے، لیکن کسی دوست کے پاس پانی ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی رفیق ہو، کوئی دوست ہو سفر میں، تو اگر پانی کو نہ پانے والا انسان کسی کے پاس پانی پالے تو پانی اس سے طلب کرے. پانی اگر طلب کرنے کے بعد پانی نہیں دیتا ہے تو کہتے ہیں اس کے لیے تیمم جائز ہے. اب اس تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کو پانی دے دیتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ اگر قبل صلاۃ دیتا ہے تو اس تیمم سے تو نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ وضو سے نماز وضو کرے گا، نماز پڑھے گا. ہاں اگر نماز پڑھ لینے کے بعد اگر وہ پانی دینے کی بات کرتا ہے تو اب اس کی نماز پوری ہو جائے گی اور اس کا تیمم باطل ہو جائے گا آج کے موجودہ اس وقت میں. اب جب اس کا تیمم باطل ہو گیا تو اب اس کو نماز جو پہلے پڑھا ہے اس کو دہرائے گا نہیں. یہ رفیق
کوئی قید اعتراضی نہیں ہے۔ اب کہتا یہ ہے کہ منع کرنے کے بعد کیوں کرے گا بھائی اب تیمم سے نماز؟ کہا اس لیے کہ نماز پڑھے گا کیونکہ جناب والا مائے کافی کے استعمال پر وہ قادر نہ ہو سکا، کیونکہ پانی دیا ہی نہیں، انکار کر دیا۔ اور جب دیا تو وہ نماز پڑھ چکا تھا تیمم کر کے، تو اب چونکہ مائے کافی پر اس کو قدرت حاصل ہو چکی ہے، لہذا اب اس کا نہ تو تیمم رہے گا اور نہ تو بغیر وضو کے نماز پڑھنا باقی درست ہوگا۔ اب وہ وضو کر کے باقی اور نمازیں پڑھے گا۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں وَقَبْلَ طَلْبِهِ جَازَ، مانگنے سے پہلے جائز ہے، یعنی اپنے وَقَبْلَ طَلْبِهِ جَازَ، پانی مانگنے سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر دوست کے پاس پانی ہے اور اس نے پانی نہیں مانگا بلکہ تیمم کر لیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو بھی جائز ہے۔ ہاں، خلافاً لہما صاحبین کا اختلاف ہے نا؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ بغیر ان سے پانی مانگے ہوئے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ ہاں، پانی مانگ لے، اگر وہ نہ دے تب اس کے بعد وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب تک کہ پانی نہیں مانگے گا اس وقت تک عاجزی اور عجز ثابت نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا خلاف اللہما صاحبین کا اختلاف۔ ہاں، اگر مانگے اور نہ دے تو پڑھے۔ ہاں قضا ذکر فی الہدایہ، بالکل یہی بیان ہدایت کے اندر بھی آیا ہے، اور ہدایت کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ مانگنے کے بعد ہی یہ جواز ثابت ہوگا کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، اگر نہ دے تب، ورنہ اور یہ ہے کہ صاحبین کا۔ وذکر فی المبسوط، ایک مبسوط کتاب کے اندر یہ بھی مذکور ہے کہ انہو ان لم یطلب منہ، کہ اگر اس نے پانی نہیں مانگا اپنے رفیق سے، ساتھی سے، وصلی اور نماز پڑھ لی، کہتے ہیں لم یجز، تو اس کا نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا لأن الماء مبذول عادتاً، کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے اور ایسی ضروریات میں شامل ہے جو عادتاً انسان کے خرچ میں آتی ہے، اور خرچ میں ایسی آنے والی چیز ہے جس کے بارے میں مانگا جا سکتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ لہٰذا نہ مانگنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پانی مانگ لے، ہے نا، اور اس کے بعد ہی تب اس کے بعد کیا کرے؟ اگر نہیں دیتا ہے تو تیمم سے نماز ادا کرے، اور اگر دیتا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھے۔ وفی موضعین آخر، دوسرے مقام پر مبسوط میں ہے، من المبسوط، مبسوط کے اندر مذکور ہے دوسرے مقام پر بھی، کیا ہے؟ انہو ان کان مع رفیقہ معاون، کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے دوست کے پاس، رفیق کے پاس پانی ہے، فعلیہ ان یسألہ، تو اس پر واجب ہے کہ پانی مانگے اپنے دوست سے۔ لیکن الا علی قول حسن بن زیاد، لیکن حضرت حسن بن زیاد کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مانگنا اس کے لیے واجب نہیں ہے، ایسا مانگنا پانی اپنے رفیق سے واجب نہیں ہے، لہذا قبل طلب ماں، پانی کے مانگنے سے پہلے تیمم کر کے کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ جائز ہے۔ اب حضرت حسن بن زیاد نے جو فرمایا کہ اگر نہ مانگے تو جائز ہے اور مانگنا اس پر واجب نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یقول فإنہ یقول، کہ وہ فرماتے ہیں کہ السوال ذل، کہ سوال جو ہوتا ہے، مانگنا جو ہوتا ہے، باعث ذلت ہوتا ہے۔ وفیہ بعض الحرج، اور اس میں حرج مرج ہے۔ ولم یشرع التیمم الا لدفع الحرج، جبکہ شریعت کا جو مشروعیت ہوئی ہے، شریعت کا جو نفاذ ہوا ہے، وہ حرج و مرج پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ آسانی پیدا کرنے کے لیے ہوا ہے نا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ پانی مانگنا واجب نہیں ہے۔ تو حاصل گفتگو کیا ہوئی؟ حاصل گفتگو یہ ہے کہ حضرت حسن بن زیاد جو فرما رہے ہیں کہ پانی کا طلب کرنا واجب نہیں ہے اپنے دوست سے، اور تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے بغیر مطالبہ کیے ہوئے اور بغیر پانی مانگے ہوئے،
کہتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ سوال کرنا کسی دوسرے سے اور مانگنا اور دستے سوال پھیلانا، کہتے ہیں یہ عیب سے خالی نہیں ہے اور یہ ذلت سے خالی نہیں ہے۔ تو گویا سوال کو باعث عیب اور باعث ذلت قرار دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ یہ عیب کی بات ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے تو اور بھی باعث عزت اور باعث ذلت ہے اور مروت کے خلاف ہے، جو صاحب رتبہ ہوں، صاحب وجاہت ہوں، صاحب حیثیت ہوں، تو ان کو اور بھی کسر شان محسوس ہوتا ہے سوال کے اندر۔ تو اس میں کچھ حرج مرج پیدا ہو رہا ہے، اور حرج جو ہے لازمی طور پر اس کے اندر آ رہا ہے۔ تو اس طرح کے حرج و مرج جب پیدا ہو جائیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیمم کی مشروعیت کیوں ہوئی ہے؟ کہتے ہیں تیمم کی مشروعیت اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ دفع حرج و مرج کے لیے ہے۔ تیمم کی مشروعیت جو ہے وہ حرج و مرج کے دفاع کی خاطر ہے کہ انسان کو پریشانی نہ ہو، اور سوال کرنے میں حرج و مرج ہے، خاص کر اہل رتبہ کے لیے، جیسا کہ قرآن کے اندر آیا ہے ما یرید اللہ لیجعلکم من حرج لیجعل علیکم من حرج یرید لیطہرکم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حرج و مرج اور پریشانی نہیں پیدا فرمانا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم پاک و صاف ہو جاؤ۔ اور یہ تیمم جو ہے اسی غرض کی خاطر آیا ہے کہ اس میں پاکی حاصل ہو جائے، اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ حرج و مرج کا دفاع ہو، اس کو پریشانی نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ صاحب حاصل گفتگو یہ ہے کہ پانی کا واجب کرنا، حضرت حسن ابن زیاد کے ہاں پانی کا مانگنا واجب نہیں ہے، بلکہ بنا مانگے ہی وہ نماز کا آغاز کر سکتا ہے تیمم کر کے۔ حالانکہ ہمارا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے جن لوگوں نے پانی مانگنا واجب کہا ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ جواب آئے گا وہ آگے کے سبق میں۔ آج اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ مبسوط کی روایت کے مطابق اور حضرت حسن ابن زیاد کی روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ پانی کا مانگنا اپنے رفیق سے یہ ضروری ہے، تبھی جا کر آپ کا عاجز علی المائل کافی ہونا عاجز علی المائل کافی ہونا ثابت ہوگا، یعنی کہ عدم قدرت علی الماء ثابت ہوگا، اور عدم قدرت علی الماء ثابت ہونے پر ہی جواز تیمم کا راستہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر مانگنے سے پہلے اگر آپ نے تیمم کر لیا تو یہ آپ کا وضو کیا کہتے ہیں تیمم کر کے نماز پڑھنا درست نہ ہوگا۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔